بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج سیکنڈ ایئر کے ایک اور سوال کے ساتھ میں حاضر ہوں، محمد عدیل شہزاد۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کا ایک ٹاپک پڑھنے لگے ہیں، خطوط نویسی۔ سوال نمبر 7 ہوتا ہے ہمارے پیپر میں، اور اس کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے آپ بیتی، جو کہ ہمارے پیپر کا لازمی حصہ ہے۔ عام طور پہ خطوط آتے ہیں اور یہ اس کی مرضی ہے، وہ خطوط دیتا ہے یا پھر آپ بیتی دیتا ہے۔ تو پہلے ہم خطوط دیکھتے ہیں کہ خطوط کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے ہم خط کی تعریف دیکھتے ہیں۔ خط ایک ایسی تحریر ہے جس میں آپ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات بے ساختہ انداز میں دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کل تو جدید سوشل میڈیا کا دور ہے، اور میسج کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے، ویڈیو کال کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے ہم دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، دوسروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے خطوط کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل بھی کہیں نہ کہیں خطوط کا استعمال ہوتا ہی ہے، اور یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ تو خط کی ہم نے تعریف پڑھی کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات بے ساختہ انداز میں دوسرے تک پہنچانا خط کہلاتا ہے۔ خط کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے دل کی ہر بات، خوشی ہے تو خوشی الفاظ کی صورت میں، غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے تو اسے اپنے الفاظ کی صورت میں ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ صرف ایک انسان کی تصویر نظر نہیں آتی، باقی تمام باتیں جو ہیں وہ خط کے ذریعے سے دوسرے تک پہنچائی جا سکتی ہیں۔ تو خط کی اقسام کتنی ہے؟ عام طور پہ خط کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 4 اس کی اقسام بتائی جاتی ہیں: شخصی یا نجی خطوط، عمومی خطوط، رسمی خطوط اور سرکاری یا دفتری خطوط۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شخصی یا نجی خطوط کیا ہوتے ہیں۔ ان خطوط کی نوعیت سراسر ذاتی ہوتی ہے۔ ذاتی طور پہ کن کو لکھے جاتے ہیں؟ عام طور پر دوستوں کو، اساتذہ کو، والد یا والدہ کو، بہن بھائیوں کو، چچا چچی، ماموں ممانی یا دیگر کسی رشتہ دار یا تعلق دار کو عام طور پہ یہ خطوط لکھے جاتے ہیں، جن کو ہم شخصی یا نجی خطوط کہتے ہیں۔ اس کے بعد عمومی خطوط۔ ایسے خطوط عموماً کسی ایک شخص کو لکھے جاتے ہیں جس میں کسی ایسے مسئلے کی نشاندہی کی جاتی ہے جو عمومی مسئلہ ہوتا ہے۔ عمومی مسئلہ مطلب ہر ایک کا مسئلہ ہے، عوام کا مسئلہ ہے، کئی لوگ جو ہے وہ اس مسئلے سے متاثر ہو رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں عمومی مسئلہ۔ کسی اخبار کے ایڈیٹر، کسی انتظامی محکمے یا سیاسی شخصیت کے نام جو خطوط ہوتے ہیں انہیں ہم عمومی خطوط کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رسمی خطوط۔ عمومی نوعیت کے ایسے خطوط جن کا نفس مضمون رسمی ہوتا ہے، اس میں شادی بیاہ یا دیگر تقریبات کے دعوت نامے شامل ہوتے ہیں۔ سرکاری یا دفتری خطوط، ایسے خطوط جن کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے حکومت یا حکومتی ادارے سے ہوتا ہے۔ اور جب پیپر میں ہمارے پاس کوئی خط آتا ہے وہ ان 4 میں سے کسی بھی قسم پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ وہ شخصی یا نجی خط بھی ہو سکتا ہے، وہ عمومی خط بھی ہو سکتا ہے، وہ رسمی خط بھی ہو سکتا ہے، وہ سرکاری یا دفتری خط بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہیلپنگ بک میں خلاصے میں خط دیے جاتے ہیں وہ صرف نمونے کے طور پہ دیے جاتے ہیں کہ آپ ان خطوط کو پڑھیں، اس طرح کا خط آ سکتا ہے۔ اگر ان کی پریکٹس کی ہوئی ہو، لکھنے کا طریقہ آتا ہو، خط کوئی بھی ہو، چاہے وہ ان میں سے کسی بھی قسم پر مشتمل ہو، ہمارے لیے لکھنا آسان ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اسے لکھنا کس طرح سے ہے۔ خط کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی پیشانی ہوتی ہے۔ پیشانی میں 2 چیزیں ہیں، مقام اور تاریخ۔ مقام کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اس جگہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے، یعنی کہ خط لکھنے والا سب سے پہلے اپنا پتہ تحریر کرتا ہے، اور یہ صفحے کے انتہائی دائیں جانب لکھا جاتا ہے۔ عام طور پہ جب ہم پیپر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں امتحانی مرکز۔ وہاں پہ یہ لکھنا کمرہ امتحان غلط ہے، یا اس کے علاوہ اپنے شہر کا نام لکھ دینا یہ بھی غلط ہے، اپنی تحصیل یا ضلع کا نام لکھ دینا یہ بھی غلط ہے۔ تو وہاں پہ ہم لفظ لکھیں گے امتحانی مرکز۔ اس کے بعد مقام کے بعد تاریخ ہے۔
جس دن خط لکھا جائے مقام کے عین نیچے وہ تاریخ لکھتے ہیں۔ تاریخ دو طرح سے لکھی جا سکتی ہے، جیسے یہاں پہ سمپل الفاظ کے مدد سے گنتی کے الفاظ جو ہیں وہ، جیسے آج 18 جولائی ہے، میں نے لکھا 18 جولائی 2024، اس طرح بھی لکھی جا سکتی ہے۔ یا پھر یہ اردو میں جیسے ہم لکھتے ہیں یہ 18 جولائی 2024۔ ہم عام طور پہ جو غلطی کرتے ہیں، ہم اس کے نیچے سن کی علامت لگا دیتے ہیں، جو کہ غلط ہوتا ہے۔ یہ 2024 لکھنے کے بعد میں نے آگے حمزہ لگایا، جسے جو کہ عیسوی کی علامت ہے، ہم اسے آئین بھی کہتے ہیں، تو یہ لگانا لازمی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے مقام لکھیں گے، ہمارے سوال میں وہ ہوتا ہے امتحانی مرکز، اس کے بعد ہم تاریخ لکھتے ہیں، دونوں صورتوں میں لکھی جا سکتی ہے، اس میں سے جو بھی لکھیں۔ اس کے بعد القاب و آداب، صفحے کے درمیان میں جس کے نام خط لکھا جانا ہے اس کے لیے مناسب القاب لکھ کر آداب لکھے جاتے ہیں۔ اب مناسب القاب کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسے ہم بڑوں کو خط لکھ رہے ہیں، اپنے سے بڑے کو خط لکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم محترم، محترمہ، مکرم، مکرمہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے۔ اور چھوٹوں کو خط لکھنے کے لیے عزیزم، پیارے، پیاری، برخوردار اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہم آداب لکھتے ہیں۔ آداب لکھنے کے لیے سب سے جو بہترین الفاظ ہیں وہ السلام علیکم ہے۔ ہم القاب لکھنے کے بعد السلام علیکم لکھتے ہیں، جسے ہم آداب کہتے ہیں۔ اس کے بعد خط کا مضمون یا متن، اب ہم نے خط کا مضمون شروع کر دیا ہے۔ اس کے لیے خط کا آغاز چند تمہیدی جملوں سے کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے خط کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خط کس کے نام ہے، اسی لحاظ سے ہم وہ جملے لکھ سکتے ہیں، جیسے الحمدللہ، یہاں ہر طرح سے خیریت ہے، چچا کے نام ہے، ماموں کے نام ہے، والد کے نام ہے، بیٹے کے نام ہے، تو یہ الفاظ لکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کا عنایت نامہ ملا، آپ کا نامہ والا ملا، کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، اس کو بھی یہ لکھا جا سکتا ہے۔ آپ کا تفصیلی خط مجھے کل ہی موصول ہوا، یہ الفاظ بھی ان ایسے خطوط کے شروع میں لکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دفتری یا سرکاری خطوط ہیں، عمومی خطوط ہیں، ان میں ہم لکھ سکتے ہیں میں آپ کے اخبار کی وساطت سے ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اس طرح کے الفاظ ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو خط کا مضمون شروع کرنے سے پہلے ہم یہ چند جملے جو ہیں یہ تحریر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اصل مدعا یا عبارت کی طرف آتے ہیں۔ تمہیدی سطور کے بعد اصل مدعا لکھا جاتا ہے، اور اصل مدعا کے لیے عام طور پہ نیا پیراگراف شروع کیا جاتا ہے۔ اصل مدعا میں ہماری کئی باتیں ہو سکتی ہیں، اور ہر بات کے لیے ہم نیا پیراگراف شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ خط کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کا اختتام کیسے کرنا ہے، اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ تو خط کا اختتام ہمیشہ دعائیہ الفاظ سے کرتے ہیں۔ کسی کے نام بھی خط ہو، عمومی خط ہو، نجی خط ہو، رسمی خط ہو، سرکاری یا دفتری خط ہو، تو خط کا اختتام جو ہے وہ دعائیہ الفاظ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے لیے ہم جہاں پہ خط ہمارا ختم ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہم لکھتے ہیں وسلام، انتہائی بائیں جانب، اور وسلام کے نیچے ہم لکھتے ہیں مختلف الفاظ ہیں، دعاؤں کے طلبگار، دعا گو، آپ کا مخلص، نیاز مند، والد کے نام ہے تو آپ کا بیٹا، چچا کے نام ہے تو آپ کا بھتیجا، بھائی کے نام ہے تو آپ کا بھائی، ماموں کے نام ہے تو آپ کا بھانجا۔ اس طرح کے الفاظ ہم لکھ سکتے ہیں، اور اس کے نیچے اپنا نام لکھنے کی بجائے ہم الف ب جیم لکھتے ہیں۔ یہ تو تھا کہ خط کی اقسام کتنی ہیں، خط کیا ہوتا ہے، خط کے حصے کیا ہیں، ہم نے اس کو مختلف طرح سے پڑھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیپر میں ہمارے پاس کس طرح سے خط آتا ہے۔ جیسے یہ سوال نمبر 7 ہوتا ہے، وہاں پہ لکھا ہوگا والد کے نام خط لکھ کر اپنی تعلیمی کارکردگی کی اطلاع دیجیے۔ اب یہ خط ہے، ہم نے اس کو لکھنا ہے، تو اس کے لیے ہم کس طرح سے پیپر پہ لکھیں گے؟ ہم سب سے پہلے سوال نمبر لکھیں گے۔ مارکر سے صفحے کے لائن کے درمیان میں ہم نے لکھا سوال نمبر 7۔ اب یہ سوال لکھنے کی بجائے ہم سوال کے ایک ہیڈنگ بنا لیتے ہیں، اس کے لیے ہم لکھتے ہیں خطوط نویسی۔ اب آپ مارکر سے لکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے الفاظ جو ہے وہ اوپر والے الفاظ سے مکس ہو جائیں، تو آپ ایسے کریں
کہ سوال نمبر 7 لکھنے کے بعد ایک لائن چھوڑ دیں اور اس کے نیچے آپ لکھیں صفحے کے درمیان میں ہی خطوط نویسی، یہ لکھ لیا۔ اب ہم نے اپنے خط کا عنوان لکھنا ہے۔ خط کا عنوان لکھنے کے لیے پھر ہم ایک لائن چھوڑتے ہیں اور لکھتے ہیں والد کے نام خط۔ میں نے ایک حصہ اپنا مارکر سے لکھ لیا اور ایک حصہ میں پین سے لکھتا ہوں۔ تعلیمی کارکردگی کی اطلاع کے لیے، تعلیمی کارکردگی کی اطلاع کے لیے، یہ میرے خط کا عنوان ہو گیا۔ ہم نے خط کا عنوان لکھا، اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم مقام لکھتے ہیں۔ مقام کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے امتحانی مرکز۔ میں نے یہاں سے انتہائی دائیں جانب لکھا امتحانی مرکز۔ اس کے بعد اور یہ میں پین یا مارکر دونوں سے لکھ سکتا ہوں، جیسے میں بہتر سمجھوں۔ پین سے لکھنا چاہوں پین سے بھی لکھ سکتے ہیں، مارکر سے لکھنا چاہیں تو مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تاریخ لکھتے ہیں۔ مقام کے بعد تاریخ ہوتی ہے۔ تاریخ میں نے آپ کو 2 طریقے بتائے، اس کے لیے جو مرضی طریقہ لکھ لیں۔ جیسے آج تاریخ ہے 18 جولائی 2024، یہ ہمارا مقام آ گیا، یہ ہماری تاریخ آ گئی۔ اس کے بعد القاب ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا خط کس کے نام ہے، والد کے نام ہے، تو اس کے لیے میں لائن کے درمیان میں لکھتا ہوں پیارے ابا جان۔ میں نے مخاطب کیا ہے تو میں یہاں پہ ندائیہ کی علامت لگاؤں گا۔ القاب کے بعد آداب۔ آداب کے لیے اس سے نچلی لائن پہ ہم دائیں جانب لکھیں گے السلام علیکم۔ یہاں پہ ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہم السلام علیکم لکھتے ہوئے الف کے بعد سیدھا سین ڈال لیتے ہیں، جیسے میں یہاں پہ لکھ کے دکھاتا ہوں۔ ہم نے یوں لکھ دیا، اب یہ لفظ السلام علیکم نہیں ہے، یہ اسلام علیکم ہے، جو کہ املا کے لحاظ سے غلط ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ ہم پہلا لفظ تو ٹھیک لکھتے ہیں، اس کے بعد بیچ میں واو ڈال دیتے ہیں، تو یہ املا بھی غلط ہے، اس طرح سے بھی نہیں لکھنا۔ اسی طرح سے ایک اور غلطی جو ہم کرتے ہیں، باقی سب کچھ ہم ٹھیک لکھ جاتے ہیں لیکن جلدی میں ہم کاف کا سرا شروع میں ڈال جاتے ہیں۔ اب یہ السلام علیکم بن گیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ السلام علیکم صحیح طرح سے لکھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ امتحانی مرکز 1 نمبر ہے، تاریخ کا 1 نمبر ہے، القاب و آداب کا 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا القاب ہو گئے، یہ ہمارا آداب ہو گئے۔ اس کے بعد خط کا مضمون والد کا نام ہے، تو یہاں پہ میں نے چند جملے بتائے تھے، ان جملوں میں سے ہم کوئی بھی جملہ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں پہلا جملہ لکھتا ہوں، پین سے میں لکھوں گا الحمدللہ یہاں ہر طرح سے خیریت ہے، اور اس طرح میں اپنا خط جو ہے وہ لکھتا چلا جاؤں گا۔ پھر اپنے اصل مدعا کی جانب آؤں گا۔ پہلے میں اپنے حالات کے بارے میں بتاؤں گا، والدین کے حال پوچھوں گا، اس کے بعد اصل مدعا کی بات کروں گا، اور جب میں مدعا بیان کر رہا ہوں تو اس میں اگر مناسب ہو تو ہم وہاں پہ اپنا حوالہ جات بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی شعر بھی لکھ سکتے ہیں، کسی حدیث کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، کسی قرآنی آیت کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، تو حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے خط کا اختتام کریں گے۔ خط کا اختتام جو ہے اس سے پہلے ہم دعائیہ جملے لکھیں گے۔ دعائیہ جملے لکھنے کے بعد ہم
جہاں پہ خط لکھ رہے ہیں صفحے کے انتہائی بائیں جانب لفظ لکھیں گے والسلام۔ تو السلام علیکم کی طرح والسلام میں بھی خیال رکھنا ہے، واو ہے، واو کے بعد الف ہے، الف کے بعد لام ہے، لام کے بعد پھر سلام کا لفظ ہے، تو والسلام میں بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ابا جان کے نام خط لکھا ہے، تو ہم نیچے جو ہے وہ اختتامی جو جملے ہیں، الفاظ ہیں، دعائیہ الفاظ ہیں، وہ لکھ سکتے ہیں، جیسے دعاؤں کا طلبگار یہ بھی لکھ سکتے ہیں، دعا گو بھی لکھ سکتے ہیں، اور اپنے رشتے کے لحاظ سے آپ کا بیٹا یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں آپ کا بیٹا۔ اور اس سے نیچے اپنا نام لکھنے کی بجائے میں لکھتا ہوں الف بے جیم۔ اس طرح سے ہمارے خط کا اختتام ہو جائے گا۔ 1 نمبر امتحانی مرکز، 1 نمبر تاریخ کا 2 ہو گئے، القاب و آداب 3 ہو گئے، 1 نمبر جو ہے وہ اختتام کا 4، اور 6 نمبر جو ہیں وہ ہمارے خط کے مضمون کے ہیں۔ تو خط جو ہے وہ کم از کم 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ 10 نمبر ہیں، سیکنڈ ایئر کی کلاس ہے، 1 صفحہ بہت کم ہے، 1.5 صفحہ کم ہے، کم از کم جو ہے وہ 2 صفحات لکھیں، اور اگر ممکن ہو تو 3 صفحات تک اپنے خط کو لے جائیں، خوبصورت لکھیں، بیچ میں حوالہ جات لکھیں، تو امید ہے آپ کو اچھے نمبر ملیں گے، اور امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔